مدینہ شریف میں سب سے پہلے کون سی سورہ مبارکہ نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، جادو، تعویذات، عملیات وغیرہ ہیں، تو آپ کو کس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 23واں سبق ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا مختصر تعارف اور سورہ مبارکہ کی مختصر فضیلت کو بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، یعنی کہ اسی سورت کی آیات سب سے پہلے مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ اس میں کل ٹوٹل 40 رکوع ہے اور 286 آیتیں ہیں۔ اب سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معزز سامعین کرام سنیے، عربی میں گائے کو بقرۃ کہا جاتا ہے، اور اس سورت مبارکہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت شان میں یوں تو کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ سورت کتنی برکت والی سورت ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر حرف برکت والا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے لیے، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں، اس کی شان میں جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک کو بیان کروں گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ معزز سامعین کرام، جو تلاوت کرتے ہیں انہیں مبارک ہو، جو نہیں کرتے وہ آج سے نیت کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کے کلام کی زیارت بھی کرنی ہے اور تلاوت بھی کرنی ہے، کہ یہ قرآن مجید اس وقت آپ کے کام آئے گا جب کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، اس وقت قیامت کے دن یہ کلام الہی آپ کی شفاعت کرے گا، یہ کلام الہی آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو نور، آپ نے فرمایا دو نور، ان دو نوروں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دو نور یعنی دو روشن صورتیں، دو نورانی صورتیں، اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے، اور پھر ان کی شان کو مزید بیان فرمایا، ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دو صورتوں کی تلاوت کرے گا، فرمایا یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی، یا دو صائباں کی صورت میں آئیں گی، یا فرمایا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کی صورتوں میں آئیں گی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ مزید سورہ بقرہ کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں جہاں پر پڑھی جائے
اللہ پاک اس جگہ میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے گھر میں بے برکتی ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ اسے کس طرح کی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرو کہ اس کے پڑھنے والے کے گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے، اور فرمایا نہ پڑھنے والے کو حسرت کہ وہ ثواب سے محروم رہتا ہے، اس لیے اس کو حسرت رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ جادوگر بھی اس سورت مبارکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اگر جادوگر جادو کرنا چاہے، اس سورہ مبارکہ سے مقابلہ کرنا چاہے، فرمایا وہ اس سورہ مبارکہ سے مقابلہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے مفسرین کرام بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بے برکتی ہو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، جس کے گھر میں جادو، جنات، تعویذات، عملیات وغیرہ ایسی کوئی بھی برائی ہے، فرمایا وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے کہ اس کی تلاوت سے اللہ پاک اس کے گھر میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور ان تمام بری چیزوں سے، جادو، جنات، تعویذات، عملیات سے بھی ان کی حفاظت فرمائے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی تلاوت ابھی ہم نے سنا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہمیں اللہ پاک کلام الہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔